کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کے دل میں خوف کہاں سے آتا ہے؟ ایک چھوٹا سا خیال، ایک خبر، ایک اندھیرا، ایک مستقبل کا وہ لمحہ جو ابھی آیا ہی نہیں، اور دل کانپنے لگتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ انسان ڈرتا کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے خوف کو کس حکمت کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے، کیونکہ جو رب آنسو بناتا ہے وہ انہیں بے مقصد نہیں بناتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خوف انسان کی کمزوری نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ سورہ الانفال 8:2۔ یہ کانپنا گھبراہٹ نہیں، یہ بیداری ہے، یہ دل کا جاگ جانا ہے، جیسے سوتے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے کہ راستہ خطرناک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن خوف کی مختلف قسمیں بیان کرتا ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو انسان کو توڑ دیتا ہے، اور ایک خوف وہ ہے جو انسان کو سنوار دیتا ہے۔ شیطان والا خوف جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، قرآن اسے پہچان کر خبردار کرتا ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران 345۔ یعنی ہر خوف قابل قبول نہیں، کچھ خوف زہر ہیں اور کچھ دوا۔ اللہ نے انسان کے ذہن میں خوف اس لیے رکھا کہ وہ حدوں کو پہچانے۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان آگ میں ہاتھ ڈال دے، اونچائی سے چھلانگ لگا دے اور گناہ کو کھیل سمجھ لے۔ خوف انسان کو روکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس سے ڈرنا ہے؟ قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر 35-28۔ یہاں ڈر لفظ نہیں، خشیت ہے، ایسا خوف جس میں معرفت ہو، پہچان ہو، شعور ہو۔ نبی کریم نے ہمیں خوف اور امید کا توازن سکھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اگر انسان اللہ کو صرف سزا دینے والا سمجھے تو خوف اسے مایوس کر دے گا، اور اگر صرف رحمت سمجھے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن ایک عجیب نفسیاتی توازن بناتا ہے، جہاں دل ڈرتا بھی ہے اور سکون بھی پاتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ الزمر 29-30۔ یہی قرآن سائیکالوجی ہے، پہلے جھنجھوڑنا، پھر سنبھالنا، پہلے خوف، پھر سکون۔ اللہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں ڈراتا، وہ انسان کو بچانے کے لیے ڈراتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو آگ سے ڈراتی ہے، اس سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے۔ نبی نے اللہ کی رحمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب ذرا سوچیں، ایسا رب خوف کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ انسان گم نہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان اپنی ابدی زندگی داؤ پر نہ لگا دے۔ آج کا انسان خوف سے بھرا ہوا ہے، رزق کا خوف، مستقبل کا خوف، لوگوں کا خوف، تنہائی کا خوف۔ لیکن قرآن ایک انقلابی بات کہتا ہے، ہم نے تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو تم برداشت نہ کر سکو۔ سورۃ البقرہ 2-2-86۔ یعنی جو خوف تمہارے دل میں ہے، اس کا سامنا کرنے کی طاقت بھی تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو خوف راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ پریشانی نہیں رہتا، وہ پرہیزگاری بن جاتا ہے۔ وہ گھبراہٹ نہیں رہتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خوف عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ مخلوق سے، حالات سے، یا اس رب سے جو حالات بدل دیتا ہے؟ کیونکہ جس دن انسان کا خوف اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، اسی دن دل آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہی قرآن سائیکالوجی ہے، خوف جو غلامی نہیں بلکہ نجات بن جائے۔